الماکرین. اب بظاہر لفظ ایک جیسا ہی ہے، لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے. تو مشاکلت کس طرح کہ یعنی صرف لفظی مشابہت ہے لیکن معنوی نہیں. مکرو جب بندوں کے حق میں استعمال ہوا تو بری چال، لیکن جب اللہ کے لیے تو اچھی تدبیر. تو یہاں بھی اللہ نے ان کو بھلا دیا، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی نسیان ہے یا کوئی برے معنوں میں استعمال ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن پاک میں ہے سورۃ الشورى کی آیت 40، جس کا معنی ہے برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مانند، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جیسا کرو گے میں یہاں کیا چیز آ گئی؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کی یاد بھلا دی، لہٰذا ان کو اللہ نے بھلا دیا، یعنی اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا. ان المنافقین، اسی فیشن کو اختیار کرتے وقت یہ نہیں ہم سوچتے کہ کہیں اس سے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فاسق. جب آپ کوئی بھی ایسا فیشن اختیار کریں جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے باہر پڑتا ہو تو اسی کا نام فسق ہے، اور یہی نافرمانی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو یأمرون بالمنکر، تو منکرات کو عام کرنے میں ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے. بری باتیں، بری چیزیں، برائی اس کے بہت دل دادا ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، دلکش بنا دیتا ہے، برائی میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے. لہذا انسان اپنی خواہش نفس کا غلام ہو کر برائی کو برا سمجھتا ہی نہیں، اور پھر وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف منکر پہ نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی منکر کا نمونہ پیش کر رہا ہے. تو یہ ایمان کے خلاف جاتی ہے بات، یہ منافقت کی علامت ہو جاتی ہے. اور ینہون عن المعروف، اور اچھے کاموں سے دوسروں کو روکنا، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مثلا آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے. کوئی بھی شخص جس کو اللہ رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، سچی محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کرے کہ تم اللہ کی کتاب نہ پڑھو. ضرور کچھ دال میں کالا ہے، اور بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی، جینوئن ریزن کہ ابھی نہیں پھر پڑھ لیا جائے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، کوئی عذر ہے. جیسے جنگ تبوک میں کچھ لوگ صرف سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے. اب اگر کسی کے پاس سواری نہیں، یا کرایہ نہیں، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے اس لیے پڑھنا چھوڑ گیا، یا وہ پڑھنے سے روکتا ہے دوسرے کو. نہیں، وہ اور اسباب ہیں، وہ تو حقیقی عذر ہیں. یعنی کسی حقیقی مجبوری، حقیقی عذر کے بغیر کسی کو نیکی سے روکنا، یہ منافقت میں آتا ہے. مثلا کسی کو نماز سے روکنا، حجاب سے روکنا، اور سچ بولنے سے روکنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنا، کہ کوئی خرچ کرنا چاہے تو دوسرا اسے کہے کہ نہیں نہیں مت کرو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمانی کمزوری اور بعض اوقات نفاق کی علامتیں ہو جاتی ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا آسانی سے کر سکے، نہ کہ الٹا رکاوٹ بنے، یا یہ کہ اس کے دل میں خوف پیدا کریں کہ دیکھو تم نے کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ خیر کے کاموں سے کترانا، قربانی نہ کرنا، خواہ وہ مال کی ہو یا جان کی ہو. اب جد بن قیس نے کہا تھا نا میں تو نہیں جاتا، ہاں میرا مال لے جاؤ. تو بعض اوقات مال کی نہیں، آپ کی ذات کی ضرورت ہے، آپ کو خود شامل ہونا چاہیے کام میں. تو ایسے مواقع پر یقبضون ایدیہم میں ہاتھ روکنا اور مال خرچ نہ کرنا تو ہے ہی، لیکن مٹھی بند کرنا، یعنی مٹھی جو ہے وہ صرف مال کے لیے نہیں کھلتی، بلکہ مٹھی کب کھولتے ہیں آپ؟ کام کے لیے بھی. سارے کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں نا. تو یقبضون ایدیہم میں مال خرچ نہ کرنا، اور اس کے علاوہ خیر کے کاموں میں دست تعاون نہ بڑھانا، یہ سب آ جاتا ہے. نسوا اللہ فنسیہم، اور اللہ کو یاد نہ کرنا. دنیا بھر کی باتیں، قصے، کہانیاں، لیکن
اللہ کی یاد نہ دل میں ہے نہ زبان پہ ہے. اور اسی طرح صرف ذکر ہی نہیں اس میں آتا، اللہ کا خوف بھی آتا ہے. مثلاً جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ یہ بھولا ہوا ہوتا ہے نا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. یہ بھی تو اللہ کو بھلانے میں ہی ہے نا، کہ اللہ کو بھولے میں. تبھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے. اگر انہیں اللہ یاد ہوتا، ان کے دل میں خدا کا تقویٰ ہوتا، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ کو بھلانا محض دل سے نہیں یا صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. دنیا میں اللہ کا بھلانا کیا ہے ان کو؟ کہ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر کے ان کو نیکی کی توفیق نہ دے، اور آخرت میں جس جہنم میں پھینکے اس میں پھر وہ مدتوں پڑے رہیں اور ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے. جیسے سورۃ المومنون میں آتا نا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. اور یہ جو بھلانا ہے، کسی کو بھی بھلا دینا، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ نہیں؟ مثلاً آپ کو بھلا دے کوئی بھی عزیز قریب، تو اس میں ایک ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے نا. کوئی آپ کا نام ہی بھول جائے، آپ کسی کہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور وہ کہے نہیں، دل دکھتا ہے. تو آپ نے پوچھا ہی کیوں؟ آپ اپنا دل دکھانے کے خود سبب بنے یا نہیں؟ دیکھیے کہ یہ ویسے ہی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، کسی کا امتحان لینا. اب ٹیلی فون پہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، یعنی ہیلو کریں گے اور کہیں گے کہ پہچانا آپ نے، اور اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹ ہے، اور اگر کہیں نہ تو برا لگے گا. پھر ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ سچ ہی بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ آئندہ سبق سیکھیں اور کسی اور سے یہ نہ کہیں. ویسے اس بات کی کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ دوسروں کا ایسا امتحان لیا جائے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے پہچان لیا مجھے. اہمیت جتانے کے لیے معلوم نہیں کیا، لیکن یہ مینرز کے خلاف بات ہے کہ کسی سے اس طرح کا سوال کیا جائے اور پھر اس سے آگے نام کا امتحان لیا جائے کہ آپ کو میرا نام نہیں یاد. ہم اپنے لیے اس کو کتنا تکلیف دہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نام بھول جائے، اور قیامت کے دن یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک طرف پھینک دے اور ان کو بھلا دے. اور پھر آخر میں منافقین کو یہاں فاسقین بھی کہا گیا کہ وہ سرکش لوگ ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کفار سے. کس چیز کا؟ نار جہنم، نار جہنم کا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، وہی انہیں پکڑے، وہی ان کو سمجھے. یہ اسی کے لائق ہے. کس کے؟ اس سزا کے. یہی جزا ان کے لیے ضروری ہے یا کافی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور ذلت کا شکار ہونا، ذلیل ہونا. اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، اللہ کی رحمت کا اظہار جنت کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن، لیکن ان کے لیے جنت حرام ہے کہ یہ رحمت سے دور ہو گئے. رحمت سے دور ہوئے تو کیا ہے دراصل؟ ان پہ لعنت. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، قائم رہنے والا، ہمیشہ کا، ثابت. اور یہ عذاب ایسا ہی ہے کالذین، جیسے ان لوگوں کے ہوا، کا مانند مثل، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کفار میں سے. جیسے ان لوگوں کو سزا ملی ان کو بھی ویسی ہی سزا ملے گی. کانو، وہ تھے، اب پچھلی اقوام کی بات ہو رہی ہے، اشدہ، زیادہ طاقتور، منکم، تم میں سے، تم سے زیادہ شدید تھے یعنی قوی تھے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وَأَكْثَرَ، اور زیادہ تھے، اموالً، مال میں، وَأَوْلَادًا، اور اولاد میں. وہ قوت، مال اور اولاد
اور قوت سے مراد پھر یہاں جسمانی قوت ہے، جسمانی قوت، مال کی قوت اور افرادی قوت میں تم سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ استمتاع متاع سے ہے، باب استفعال پر فائدہ حاصل کرنا۔ انہوں نے فائدے حاصل کیے، مزے کیے، بخلاقہم، اپنے حصے کے۔ خلاق کہتے ہیں حصے کو۔ کون سا حصہ؟ آپ کو پہلے پارے میں نے بتایا تھا، وہ فضیلت، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق اور اپنی عادت کی وجہ سے حاصل کرے، کیونکہ اچھے اخلاق کے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کس نے کس سے کب کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کس سے؟ حضرت ام سلمہ سے، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا کہ اگر ایک عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوئے تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کو وہ اختیار کرے گی، یہ عورت پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں لوٹ گئے، یعنی وہ ونرز ہیں، کیونکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے زیادہ ہر دل عزیز ہیں۔ تو اخلاق دنیا میں بہت بڑی قوت ہے جو اللہ نے بندے کو دی ہے، لیکن بندہ عموماً اسی سے ہی محروم رہتا ہے۔ تو خلاق کہتے ہیں حصے کو۔ کون سا حصہ؟ جو انسان اپنی عادات، اپنی محنت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرے، وہ فضیلت جو اخلاق کی وجہ سے ملے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے کام کر کے، محنت کر کے جو بھی کمائیاں کی، فائدے اٹھائے، وہ اپنے فائدے دنیا میں ہی اٹھا کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا تھا یہ سب۔ اخلاق کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، کچھ لوگ اس لیے اچھا اخلاق رکھتے ہیں کہ جس سے وہ کیا کریں، دنیا کا فائدہ اٹھا سکے، اور اس میں بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ جب ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، وہ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر پہچانتے بھی نہیں اور انتہائی بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر حال میں با اخلاق رہتے ہیں، خواہ ان کا مطلب ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا کی خاطر با اخلاق نہیں بنے ہوتے، وہ کس لیے با اخلاق ہوتے ہیں؟ آخرت کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو وہ لوگ، وہ قومیں جنہیں اپنی اخلاق سے دنیاوی ترقی مقصود تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی، فائدے اٹھائے اور گئے، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ورک ایتھکس کے نام سے یا ویسے بھی ایٹیکیٹس اور اخلاق کے نام سے بہت ساری چیزیں عام ہیں ہر معاشرے کے اندر، خواہ کوئی اللہ رسول کو مانتا یا نہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمرشل فائدے، تجارتی اخلاق، کہ جس سے آپ اپنا بزنس بڑھا سکیں، جس سے آپ ہر دل عزیز بن سکیں، جس سے آپ لوگوں کے پسندیدہ ہو جائیں اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ یہ سب گھٹیا اور وقتی باتیں جن کا فائدہ زیادہ دن نہیں ہوتا۔ اصل اخلاق کیا ہے؟ جس کی بنیاد میں ایمان ہو، اور وہی مضبوط اخلاق ہوتا ہے جو انسان کو ہر موقع پر با اخلاق رکھتا ہے، اس وقت بھی جب کوئی اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس وقت بھی جب اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، وہ فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے کا، یعنی انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے مزے کیے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، تم بھی انہی کے نقش قدم پر ہو، آخرت کو بھولے ہوئے ہو، لہٰذا تم بھی اے منافقو اپنے ظاہری اور وقتی اخلاق سے فائدے اٹھا لو دنیا کے۔ سورۃ المنافقون میں خاص طور پہ منافقین کی ظاہری حالت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، اور ان کے جسم ایسے ہیں کہ تم انہیں دیکھتے رہ جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ منافقین دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ہر طرح سے بااخلاق بنے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی بڑی بڑی تجارتیں اور دنیاوی فائدے اور دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر رکھا تھا، اور وہی ان کے راستے کی رکاوٹ تھا کہ اس کو وہ نہ دینا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس پر کوئی زد آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ تو مسلمان بھی اس لیے ہوئے تھے تاکہ ان کو اور زیادہ دنیاوی فائدے مل سکیں، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس کی وجہ سے تم اپنا دین ایمان قربان کیے ہوئے ہو،
اس سے تم کتنے دن فائدے اٹھاؤ گے؟ قل متاع الدنیا قلیل، تو کیا کرو تم اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. کم استمتع الذین، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، پہلی قوموں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے، کالذی، جیسا کہ خاضو، انہوں نے بحثیں کی. یہ فاستمتعتم اور خذتم دونوں فعل ماضی ہیں. تم نے حصہ اٹھایا جیسے انہوں نے اٹھایا، اور تم بحثوں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑ گئے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. حبطت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جانور کا اتنا چارہ کھانا کہ پیٹ پھٹ جائے، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے. یعنی انہوں نے ویسے بظاہر تو بڑے اچھے اچھے کام کیے اور خوب کارنامے کیے، دنیا کے لحاظ سے بہت ہی سکسیسفل لوگ تھے، لیکن وہ ساری سکسیس ان کی یہیں رہ گئی، کیونکہ جیسے جانور کا پیٹ پھٹتا نا تو وہ کھایا پیا موت کا باعث بن گیا. اسی طرح ان کا کمایا اور ان کا جوڑا اور ان کا سب حاصل کیا جو دنیا کا مال و متاع تھا، وہ کیا ہوا؟ یہیں رہ گیا، ضائع ہو گیا. حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں کیسے ضائع ہوئی منافقین کی کوششیں؟ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ مال جو انہوں نے جمع کیا تھا اپنی اولادوں کے لیے، ظاہر ہے کہ انسان جو جمع کرتا ہے وہ ساتھ تو نہیں لے جاتا، تو کس کے کام آتا ہے؟ اولادوں کے کام آتا ہے، پیچھے رہنے والوں کے. تو ہوا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے. اب عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے، اسی طرح باقی لوگ بھی. تو ان کی وہ ساری کوششیں جو دین کی قیمت پر انہوں نے کی تھی وہ سب بیکار گئیں، کیونکہ ان کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے والا ہی کوئی نہ رہا. پھر دنیا میں بھی ان کے سارے کرتوت کھل گئے، ان کی منافقت کھل گئی، کیا کرایا ان کا ضائع. والآخرت، اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کون؟ جو دنیا اور آخرت میں خسارہ پا گئے. اس کے برعکس نیک کام کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورۃ العنکبوت آیت 27، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اثرات دنیا میں بھی رہتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس کا مال جو حرام طریقے سے کمایا ہوا ہو، وہ جب اولاد کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو غلط طریقے سے غلط جگہوں پر بعض اوقات استعمال کر دیتی ہے، یا کم از کم اس چیز پر نہیں کرتی کہ والدین نے جس مقصد کے لیے کمایا تھا. تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں. سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہاں بنیادی طور پر عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، جیسے سورۃ الحشر میں آتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا تھا اور ان منافقین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ان کی کوششیں ان کے خلاف پڑنے والی ہیں. ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب وہ جو پچھلی قومیں تھی ان کی وضاحت کر دی گئی کہ کن لوگوں کی طرح، کیونکہ پچھلی آیت میں آیا نا كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے. یہ پہلے کون ہیں؟ ان کا ذکر اب اس آیت میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس، ان کون ہے؟ منافقین کے پاس، کیا؟ نبأ خبر، کس کی؟ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد